بین الاقوامی سطح پر جہاں بہت سی مسلسل اور نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، انہی میں سے ایک ہے امریکہ کا اپنے پرانے حامیوں کے ساتھ بڑھتا ہوا سیاسی، تجارتی اور یہاں تک کہ دفاعی فاصلہ، اور ان حامیوں کا آپس میں بڑھتی ہوئی ان کی قربتیں ایز اے کاؤنٹر اسٹریٹجی۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جس طرح سے ڈیل کر رہا ہے ای یو کو اور دوسری طرف انڈیا کو تھرو ٹیرفس اور تھرو پریشرز، دھمکیاں، ہر طرح کا نیریٹو یوز ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ جو دونوں ای یو اور انڈیا، ان میں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ان کے ٹائز جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایز اے کاؤنٹر اسٹریٹجی ہو رہا ہے؟ اب آج انڈیا اپنا 77واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور وہاں پہ ای یو کے لیڈرز آلریڈی موجود ہیں اس پریڈ کے اندر۔ آر دے گیونگ اے سگنل؟ دیکھیے، جو طرز عمل عالمی سیاست میں ٹرمپ نے استعمال کیا تھا، جو انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ بالکل یہ لاجیکلی یہی ہونا تھا، کیونکہ جس طریقے سے ان کے بار بار کے مطالبات، اور مطالبات بھی ایسے کہ ان کو کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن جو مطالبہ کر رہے ہیں اگلے دن اس سے بڑا تو نہیں ہو جائے گا، یا پہلے والے مطالبے پہ قائم رہیں گے۔ آج ٹیرف لگا رہے ہیں، کل ٹیرف نہیں لگائیں گے، حملہ کریں گے، نہیں کریں گے۔ جب وہ اتنے ہارش میئرز کا ذکر بالکل سہولت کے ساتھ کرنے لگ گئے، اور اس میں سے کچھ انہوں نے امپلیمنٹ بھی کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی گرین لینڈ چاہیے مجھے، تو گرین لینڈ کے اوپر ساتھ اپنا ایک اسپیشل ریپرزنٹیٹیو بھی لگا دیا کہ جناب وہ گرین لینڈ کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ پھر خود امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یعنی امریکہ کی جو ڈپلومیٹک کور ہے، اس کی فارن جو آفس ہے، اس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہتے ہیں، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو سینئر بیوروکریٹس تھے، جو سینئر لوگ تھے، ڈپلومیٹس تھے، انہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اچانک یہ ہو کیا گیا ہے۔ اس کو کہہ رہے تھے کہ سینٹرلائزڈ فارن پالیسی آف ٹرمپ۔ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلنا تھا کہ ان کے خلاف کوئی اتحاد دنیا میں بننا شروع ہو جاتا۔ جب وہ نیٹو سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی نیٹو والے کیا کریں گے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے مشترکہ اقدامات شروع کر دیں گے، جو یورپ کے لیے بنیادی طور پہ نیٹو جب بنا تھا تو اس میں سے امریکہ نکل جائے گا، تو ظاہر ہے اب اس میں یورپین انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر جو کچھ انہوں نے بھارت کے ساتھ کیا، خاص طور پر مودی جی کے ساتھ، جو اگرچہ انڈیا پاکستان کے درمیان انہوں نے جنگ رکوائی، یہ بہت بڑی بات تھی، انڈیا نے اس کو نہیں مانا، اس کی ویریس ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی ایکسپلینیشن کہ آپ تم کیوں نہیں مان رہے، تم کیوں نہیں مان رہے، اور پھر ان کے خلاف ایک مہم چلانا شروع کر دی انڈیا کے خلاف، تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ انڈیا چونکہ ٹرمپ سے متاثر ہوا ہے تو متاثرہ سارے فریق اکٹھے ہو جائیں۔ تو اب وہ جو ٹریڈ ڈیل انڈیا ای یو کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ اٹس مدر آف دا ٹریڈ ڈیلز، مدر آف آل ڈیلز۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایسی ڈیل کہ جس میں کاروں پہ، اب یورپ اپنی کاروں کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اس کی کاریں وہاں سے ایکسپورٹ ہو سکے، چونکہ بہت عمدہ گاڑیاں بنتی ہیں، لگژری برانڈس ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ اتنی بڑی مارکیٹ، یعنی انڈیا جو تھرڈ لارجسٹ مارکیٹ آف ویکلز ہے، جو اس طرح کی گاڑیوں کی، وہ ان کے لیے کھل رہی ہے، اور صرف 40% ٹیرف کے اوپر، تو اٹس ہیوج اوپننگ ود دیم۔ اور اسی طرح امریکہ، یورپ میں ایکسس اگر بھارت کو مل جاتی ہے تو وہ بھارت کے لیے بہت بڑی چیز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ ٹرمپ کی اپنی، آپ ان اے وے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی بے وقوفی یا اپنی جو ان کی حماقتیں ہیں، یہ بڑی حد تک چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف ایک وہ ان لوگوں، یعنی ان ممالک پر مشتمل اتحاد بن رہا ہے جو دراصل امریکہ کے دستے نگر تھے۔ اور حبیب صاحب بہت ہی پرانے حامی، مطلب جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ انڈیا اور امریکہ کا دیکھیں تو لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ انڈیا کا، $212 بلین کی ان کی ویلیو ہے ٹریڈ کی۔ تو اس سے اگر آپ مطلب جو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی جتنی بھی ٹیرفس کے حوالے سے اس کا طریقہ کار تھا، ٹیرف کی جو ڈپلومیسی اس نے چلانے کی کوشش کی تھی، وہ تو پھر فیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ انڈیا نے کافی حد تک پریشر کو سسٹین بھی کیا، اور آخرکار انڈیا نے اس کا جو ہے وہ ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی نکال لی۔ اب وہ یورپ کی طرف اس جو ایک گیپ ہونا تھا پیدا، وہ فل کر لے گا یورپ کے ساتھ۔ ٹریڈ گیپس بے شک فل نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ جو معاملہ ہے یہ امیڈیٹلی ٹریڈ کی صورت میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دم آپ ٹیرف لگائیں تو وہ سوئچ ہے کہ ساری ٹیرف جو ہے وہ چیزیں بند ہو جائیں گی، اور ٹیرف کھولیں تو سب چیزیں چل پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ٹریڈ میں چیزوں کے ریئلائز ہونے تک، یعنی
ٹریڈ میں پالیسی لیول پہ ڈیسیجن ہونے سے لے کر ٹرانزیکشن تک، یعنی جہاں پر ایک بائر اور ایک سیلر ہے وہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیے یہ امیڈیٹ لاسز تو اس کی کوریج کے لیے پرابلم نہیں. یہ اب مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ آفٹر ٹرمپ، اب تو بیونڈ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ٹرمپ کے بعد کا امریکہ بھی کیا اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرے گا؟ کیونکہ امریکہ نے پچھلے 80 سال میں تو اس طرح کا طرز عمل نہیں اختیار کیا. کیا اسی طرح کی طرز سیاست کرے گا؟ کیا یہ جو ڈپلومیٹک نارمز اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ جو ٹرمپزم ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، امریکہ نے اس کو پروموٹ کیا ہے، خود امریکہ کے اندر اس کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو کہیں آئندہ امریکہ کا ہی کریکٹر تو نہیں بدل جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جانے کے لیے تو نہیں آئے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ تیسری دفعہ آ جائیں گے. جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پھر ٹرمپ نے نہ صرف دنیا کو تناؤ کا شکار کیا ہوا بلکہ اپنے ملک کو بھی تناؤ کا شکار کیا ہوا ہے. منیاپولس میں کیا ہوا، جس طرح آئس ایجنٹس جو حوالے سے جو مسلسل ان کے اوپر جو یعنی ان کو پش مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے، اور پھر اس طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ انہیں آگے دھکا دے رہے ہیں لوگوں پر لادنے کے لیے. بلکہ آج تو میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے آئس ایجنٹس کے لیے باڈی کیمز بھی ختم کر دی ہیں تاکہ یہ پتہ ہی نہ چلے وہ کسی کو گولی مارے تو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہی ختم کرتے. تو لہٰذا یہ جو صورتحال ہے یہ تو بڑی خطرناک ہے. چلیے اپنے ملک میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ان کے اپنے ملک کا مسئلہ ہے، لیکن دنیا تو اس طرح نہیں دیکھی اس طرح نہیں چل سکتی نا. وہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں اغوا کرنے کے لیے مدوروں کو، جیسے انہوں نے وینزویلا سے اغوا کرا لیا، وہ جگہ جگہ پہ یعنی جسے وہ تڑیاں کرانا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اس طرح سٹبرن ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو یو کین ناٹ گو فارورڈ ود ڈپلومیسی، نیگوشیشنز تو نہیں ہو سکتی. تو یہ جتنا پھر فریجائل سسٹم ہوتا ہے انٹرنیشنل سسٹم، تو اس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک دو حرکتوں نے اس کو بالکل ہلا کے رکھ دیا. تو لہٰذا اب یہ ایک نیچرل اس کا منطقی نتیجہ تھا جس تک اب دنیا پہنچ رہی ہے. حبیب صاحب اس میں بلکہ میں ایک بڑی فنی سی اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کی طرف سے پڑھ رہی تھی کہ مطلب یہ جو پہلے والے پریزیڈنٹس ہیں، یعنی ایک طرح سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا احسان ہے یا ان کی مرضی تھی کہ انہوں نے پہلے قبضہ نہیں کیا، ورنہ یہاں پہ تو ہم بہت پہلے ہی قبضہ کر چکے ہوتے. مطلب اٹ واز سم تھنگ دیٹ واز ان سائڈ آر کیپیسٹی. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جغرافیائی سرحدیں، اگرچہ میں ان کی کو بہت زیادہ ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایڈیولوجیکلی، یا میرا طرز فکر وہ نہیں ہے، لیکن یہ جو جغرافیائی سرحدیں ہیں جو پولیٹیکلی ڈرون ہیں، ان کو اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر آج آپ انہیں نہیں مانیں گے تو کل کو کوئی دوسرا آپ سے بڑی بندوق لے کے آپ کے پاس آ جائے گا. یعنی آج اگر گرین لینڈ کو آپ قبضہ کرنے چلے ہیں تو کل کو عین ممکن ہے الاسکا امریکہ کو تھوڑا سا کمزور پڑتا ہوا دیکھے، الاسکا کو کہے، کینیڈا کہے کہ جناب الاسکا کو ہم اینیکس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو پھر بدلتے چلے جاتی ہیں، مائٹ از رائٹ والے دور میں واپس چلے جائیں واپس لے کے جا رہے ہیں اب دنیا. بالکل بالکل. اگر آپ یہ نیشن سٹیٹس کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ایونچولی یہی بالکل. تو یہ تو ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس خوفناک انجام سے بچنے کے لیے کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، دنیا پھر ایک آلٹرنیٹ سسٹم کی طرف جائے گی، یا کم از کم جو یورپ جہاں پہ اس سسٹم نے ویسٹ فیلین ورلڈ آرڈر نے جنم لیا تھا، کم از کم اس کو یورپ بچانے کی کوشش ضرور کرے گا. اس کے لیے وہ دنیا کے دوسری جگہوں پر اتحادی دیکھے گا، جیسے بھارت ہے اور دوسرے ممالک ہیں، ایون چین کے ساتھ وہ کہیں کلوزنس کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں تو ہوں گی نا. اچھا حبیب صاحب انڈیا کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے میں ایک اور خبر یہاں ایڈ کر دوں کہ وہ جو ٹرمپ نے ایک پش کیا تھا کہ تقریباً 8400 امریکنز تھے بیسکلی، جو کہ امریکن ایسی فیملیز جو کہ ویزا ہولڈرز ہیں اور جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے فیملی ممبرس تھے 8400. تو ٹرمپ نے کوشش یہ کی تھی کہ ان سب کو انلیگل قرار دے کے بیسکلی یہاں سے نکالا جائے. تو ایک فیڈرل جج نے مطلب اف دیر از اے ورکنگ جوڈیشری ان اینی کنٹری تو اس طرح کے مووز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کرٹیل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کو مطلب رکوایا اس آرڈر کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسپلینیشن ہے دیٹ از ناٹ انف کہ آپ جسٹیفائی کر سکیں اتنا بڑا ڈیسیجن. دیکھیے یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے نا، تھرڈ ورلڈ کے اندر تو یہ روٹین کی باتیں تھیں. جیسے بھارت میں ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ انڈیا نے ایک اسپیشل قانون بنا لیا شہریت کے لیے، اور اسے کہا کہ جناب آپ تم پروو کریں اپنی شہریت، اپنے ووٹر یعنی ایک ایکسٹینسو قسم کا ریویو شروع کر دیا، ووٹر لوگوں کو ووٹر لسٹوں سے نکالنا شروع کر دیا ٹارگٹ کر کے کمیونٹیز کو. تو یہ تو تھرڈ ورلڈ میں ہوا کرتا تھا. اب یعنی جسے ایتھنک پروفائلنگ کہتے ہیں، جیسے کشمیر میں ہو رہی ہے، وہ سلسلہ امریکہ میں شروع ہو گیا. امریکہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کوئی قانون نہ توڑیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن امریکنوں کو پہلی بار یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ قانون توڑا یا نہیں توڑا، بس لوگ ان کو پکڑنے کے لیے آ گئے.
ان کے پڑوسی اچانک غائب ہو جاتے ہیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب ان میں سے کسی کے کاغذ میں کچھ پرابلم تھا تو اچھا جی اس کو واپس بھیج دو, بچے الگ سے بلک رہے ہیں, مائیں الگ کر دی ہیں. تو لہٰذا یہ سارا جو سلسلہ ایک شروع کیا ہے اینٹی امیگریشن, یہ دراصل اولڈ ورلڈ کا ایک حصہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے کم از کم اب یہ ضرور ہوا ہے کہ امیگریشن کے جو مسائل ہیں, جو ایک دنیا ایک سے دوسری جگہ جا رہے تھے لوگ, اب ان میں کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ اس طرح کے ظالمانہ انداز میں جس طرح وہ قوانین نافذ کریں, اب دنیا میں اس کا ری ایکشن بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا. ہم جیسے ملک تو ایکچولی امریکہ اور جدید ملکوں میں جانے سے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں چلے گئے تو زندگی بدل گئی, تو لیکن اب وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنی سوسائٹی بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی, کیونکہ وہ لبرل سوسائٹیز تھیں. وہ اس بنیاد پہ تو نہیں تھے کہ کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی لال ہے. تو بنا ہی لبرٹی اور لبرٹیز کے لیے بالکل. تو جب آپ وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات دنیا میں آئیں گے. تو پھر وہ دوسری دنیا میں دیکھیے اب انسان کا انسان سے جو انڈیویجول سے جو تعلق بن چکا ہے نا دنیا میں, وہ کبھی ممکن نہیں تھا. آج آپ آسٹریلیا میں کسی سے تعلق بنا لیں, آپ امریکہ میں بنا لیں, آپ کینیڈا میں بنا لیں, جو جس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ سوسائٹی کو ایک ایگالیٹیرین سوسائٹی کم از کم بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ پرانے لوگ ہیں یہ جو آخری آگ بھڑکا رہے ہیں کہ تم گورے ہو, تمہاری نوکری کوئی لے گیا ہے, تمہارا کوئی دوسرا کچھ لے گیا ہے. دنیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی کوئی نوکری لے جا سکے. یہ ہمیشہ کمپٹیشن اور میرٹ کی بیس پہ دنیا چلتی ہے. EU سے ایگزٹ کیا تھا برطانیہ نے, اسی لیے کیا تھا کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ باہر کے لوگ آ کے, لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ برطانیہ بھی اگین کلوز ٹو یورپ جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں نا. ہاں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے بہتر تو یہی تھا کہ ہم یہیں پہ آ جاتے ہیں. رائٹ حبیب صاحب, اس میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے ابھی تک انڈیا نے اپنی شمولیت کا کچھ کلیئر نہیں کیا. اب وہ وہاں کی اپنی فارن منسٹری یہی کہتی ہے کہ ہمارے لیے تو ڈیلیما بڑھتا جا رہا ہے, اگر جوائن کرتے ہیں تو بھی رسک ہے اور اگر نہیں جوائن کرتے تو بھی رسک ہے. اب جو جوائننگ کے رسک ہیں دے آر مچ ہائر, یعنی وہاں پہ اپنی فورس بھی ڈپلوائے کرنی پڑ سکتی ہے, اور وہاں پر ہو سکتا ہے کل کو ٹرمپ کہے, کیونکہ ٹرمپ نے آلریڈی کہا ہے کہ یہ جو ہم غزہ پیس پلان یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں ہم اس کے دائرۂ کار کو بڑھائیں گے. تو انڈیا یہ ڈر رہا ہے, سسپیکٹ کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ کہیں کہ ہم کشمیر کو بھی ریزالو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں بھی ایک دفعہ ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کی تھی, اور بعد میں بھی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جنگ رکوائی تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ٹرمپ کو شوق ہے پیس میکر کہلانے کا, تو کل کو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے ٹرمپ کا 1 سال گزر چکا, اب امریکہ یعنی ان کے پاس 3 سال رہ گئے ہیں باقی, اور جو آخری سال ہوتا ہے وہ تو کچھ کرنے کا نہیں ہوتا, وہ آخری سال تو پھر ایک نئی الیکشن کیمپین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی سال کے اندر انہیں مڈ ٹرم الیکشن کا بھی سامنا ہے امریکہ کے اندر. اب انڈیا کے سامنے آپشنز لمیٹڈ ہوں ابھی, یعنی جو پہلے لمیٹڈ نظر آ رہے تھے اب تھوڑے سے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے وہ تمام پریشر جو امریکہ ڈال سکتا تھا اس کو سسٹین کر لیا. آپ یہ پریشر کسی اور ملک پہ ہوتا تو شاید وہ سسٹین ہی نہ کر پاتا. یہ پریشر, ٹیرف کا پریشر, جو کوڈ کے معطل ہو جانے کا پریشر, یہ ساری چیزیں ہیں جو بھارت نے سسٹین کر لی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ایک راستہ بھی تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یورپ جس پر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف لگا رہے ہیں, انڈیا اپنی مارکیٹ انہیں پیش کر رہا ہے کہ چلے آئے ہم مل کے آپس میں ٹریڈ کر لیتے ہیں, امریکہ کو فی الحال ذرا باہر رکھ لیتے ہیں. ورنہ دنیا میں اتنی بڑی ٹریڈ ڈیل جو ہو رہی ہو اور اس پہ امریکہ سے پوچھے ہی کوئی نہ, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو کیونکہ امریکہ اس لبرل ٹریڈ اکانومی کا یا لبرل اکانومی کا تو علم بردار تھا, تو وہ تو اس کو سہارا دیے ہوئے تھا. تو اب اس سے بالا ہی یہ جو کام ہو رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں بھارت کے پاس یہ آپشن یعنی کسی درجے میں یہ آ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو الائن کر لے یورپ کے ساتھ. یورپ کے اندر ٹرمپ کے بارے میں اپنے فیئرز ہیں. اچھا, انڈیا کے ٹرمپ کے بارے میں فیئر زیادہ نہیں ہے, لیکن انڈیا کو پتا ہے کہ یہ اریٹنٹ ہے, ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے. تو ایسے میں اگر وہ الائن کر لیتے ہیں خود کو یورپ کے ساتھ, تو پھر انڈیا کو سٹینڈ الون نہیں آپ ٹیکل کر سکیں گے نا. ایک طرف سے وہ ٹریڈ پارٹنر ہوگا یورپ کا اور بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہوگا.
دوسری طرف کیا ہوگا کہ جس طرح یورپ نے اس پیس بورڈ کو نظر انداز کیا ہے، بھارت بھی نظر انداز کر رہا ہوگا. تو لہٰذا پیس بورڈ میں ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے یعنی بھارت کے لیے کوئی زیادہ پریشانی کی باعث نہیں ہوگی. ہاں کیونکہ ہونے کی صورت میں یہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ بیچ میں آ جائے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو EU کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے یہ ایک اسٹریٹجک اور پولیٹیکل سگنیفیکینس کی حامل ہے، اور یہ ہر لحاظ سے امریکہ کو بیسکلی کاؤنٹر کرے گی اس ایگریسو ٹون کو. بالکل. اچھا حبیب صاحب، بھارت میں آج جس طرح میں نے مینشن کیا کہ یوم جمہوریہ منا رہا ہے بھارت اپنا 77واں، لیکن اٹ از فل آف کانٹرڈکشنس کہ ایک طرف آپ یوم جمہوریہ منا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ایک دن پہلے ایک فیوجیٹیو لیڈر کی جو کہ ہو از ایکیوزڈ آف میس مرڈر ان بنگلہ دیش، آپ ان کی اپنے کیپٹل کے اندر بٹھا کے ایک پبلک اسپیچ کروا دیتے ہیں. یعنی آپ خود ہی دوسروں کی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں اور اپنی جمہوریت کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ جو پاسبان حریت ہے، جو ریفیوجیز تھے جو کہ انڈیا سے اپنی جان بچا کے آئے تھے 1989 میں، پاکستان میں انہوں نے بھی ایک علامتی دھرنا دیا مظفر آباد کے اندر انڈیا کے خلاف. دیکھیے جہاں تک بنگلہ دیش کا اور بھارت کا تعلق اور اس میں حسینہ واجد آ گئیں، یہ بنگلہ دیش اور بھارت کا تعلق بنیادی طور پر استوار بھی حسینہ واجد اور ان کے والد نے کیا تھا، شیخ مجیب الرحمان نے. اور ظاہر ہے ان کی فوجی امداد سے انہوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں کنورٹ کیا تھا. تو جو ان کا آپ یوں کہیے کہ جو ہک ہے ود بنگلہ دیش، وہ نہ صرف ہسٹوریکل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرسنل لیول بھی اس کا موجود ہے. اب جو صورتحال ہوئی حسینہ واجد کے ساتھ کہ ان کو آؤٹ کیا گیا ہے وہاں سے، اور جس طرح کہ اگر وہ فرار ہو کے پہنچی اپنے لوگوں کے ڈر سے، تو اب ان کے لیے یعنی یہ بھی دیکھنا کہ بنگلہ دیش میں الیکشن ہو رہا اور ان کی پارٹی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو ایک ان کے لیے خود اپنی سیاسی موت کے مترادف ہے. دوسری طرف انڈیا کے بھی ہائی سٹیکس ہیں بنگلہ دیش میں، کہ انڈیا بھی چاہے گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہماری اتنے سال کی انویسٹمنٹ ہے، تقریباً یعنی بنگلہ دیش کو بنے ہوئے تو 54 سال ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کی مسلسل ان کے آپس کی انویسٹمنٹ تھی، تو وہ جو 54 سال کے ریلیشن ہے، ایک فوجی کاروائی ہے، اس فوجی سارا کچھ ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ ضائع جا رہی ہے؟ تو اس کو بچانے کے لیے ظاہر ہے بھارت کی بھی انٹرسٹ ہوں گے، اس لیے اس نے حسینہ واجد کو آگے کیا کہ اچھا جی حسینہ، ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ حسینہ واجد نے سوچا ہوگا کہ اچھا کچھ آؤ جی کچھ جرنلسٹوں کو بلا لو، میں ایک پیغام ریکارڈ کراتی ان کو سنا دو، ٹھیک ہے نا. ایک بڑا باقاعدہ طور پہ تیار کیا گیا سسٹم تھا نا جس میں سارا کچھ ہوا ہے. تو اس میں اگین جب آپ کسی بھی ملک میں اس طرح اپنے سارے مفادات کسی ایک شخص سے یا کسی شخصیت سے وابستہ کر لیتے ہیں تو یو نیور نو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بالکل. اور عوام کے اندر تو جڑیں ہیں نہیں تھی. اچھا پھر دوسرا یہ کہ خود جو بنگلہ دیش کا ملحقہ علاقہ ہے جو بھارت کا ہے، یعنی جسے آپ یعنی جو مشرقی بنگال ہے، ٹھیک ہے نا، وہ معاف کیجیے گا جس کو جو بھارتی بنگال ہے، اب جو بھارتی بنگال ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر بھی تو آپ نے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ الگ کیا نا، وہ بھی تو بنگالی سپیکنگ ہے نا. بالکل. ان کو بھی تو دھکیلا گیا نا آسام سے اور بنگال سے بنگلہ دیش کے اندر. تو وہ لوگ ظاہر خوش ہو کے تو نہیں کہے کہ کسی کو اس کے جمع جمائے ملک سے نکال کے آپ اچانک کہیں کہ جناب آپ کا یہ ملک نہیں رہا، اب آپ بنگلہ دیشی شہری ہیں. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے تو اس کے اثرات تو اب آنے تھے. بالکل حبیب صاحب، یہ فورن منسٹری نے بہت سخت رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ آپ تو یعنی ایک اس طرح کے میس مرڈرر کو بٹھا کے آپ ہیٹ سپیچ کروا رہے ہیں، آپ ہمارے ملک میں فسادات پہ اکسا رہے ہیں بیسکلی. بالکل. تو اس میں اب بنگلہ دیش کے دیکھیے انہوں نے تو کہا کہ اس حکومت کو اکھاڑ پھینکو. اب اور خود جو ڈاکٹر محمد یونس جو چیف ایڈوائزر ہے بنگلہ دیش کے، ان کے ساتھ پرابلم کیا رہا ہے ماضی میں حسینہ واجد صاحبہ کو. حسینہ واجد ہمیشہ انہیں اپنے حریف کے طور پہ لیتی رہی. حسینہ واجد نے پوری کوشش کی کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے ڈالا بھی. ان کے خلاف ان کے گرامین جو ان کی آرگنائزیشن تھی گرامین بینک، اس کے خلاف کام شروع کیا. ان کے انٹرنیشنل فنڈز رکوانے کی کوشش کی، بہت کچھ کیا انہوں نے، لیکن آخر کار انہوں نے ان کو ریپلیس کیا اور اب وہی ایک اشر کر رہے ہیں ایک نئے بنگلہ دیش کی طرف. تو ایسے میں حسینہ واجد کو تو نظر آ رہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش پٹڑی پہ آ جاتا، اور اس کے ساتھ آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک چارٹر بھی ہے جسے جولائی چارٹر کہا جاتا ہے،
جولائی چارٹر کا ریفرینڈم بھی 12 تاریخ کو ہے، 12 فروری کو ہے. تو جب وہ ریفرینڈم بھی ہو جاتا ہے اور بنگلہ دیش ایک ریسٹرکچرڈ موڈ میں آ کے آگے بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں تو حسینہ واجد کی جگہ ختم ہو جائے گی، ڈیپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. تو حسینہ واجد بھی ختم، اور انڈیا کا جو ایک فائنل جو اسٹیک تھا، ہاں انڈیا کو اب ذرا برابر کی سطح پہ پھر بنگلہ دیش سے بات کرنا ہوگی. لیکن حبیب صاحب دیکھیں نا، ایک طرف وہ جے شنکر جاتا ہے اور وہ جا کے ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ جو فیونرل پہ گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ ہم تو تعلقات اپنے امپروو کریں گے، نیا دور سٹارٹ کریں گے طارق رحمان کے ساتھ جو ساری بات چیت کی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہی انڈیا جو اوپر سے پرچار کر رہا ہے کہ ہم اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں نئے سرے سے، وہی وہیں پہ جا کے آپ دیکھیں کہ ایک طرح جو حسینہ واجد سے اسپیچ کروانا، مطلب بہت کانٹرڈکٹری اسٹیپ نہیں ہے. دیکھیے ریاست کے کئی بازو ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، اور اس میں یہ ڈپلومیسی اسی طرح آگے بڑھتی ہے. ظاہر ہے بھارت کو جی کچھ پریشر ڈال کے اور کچھ ہاتھ بڑھا کے دونوں صورتوں سے کام چلتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے طارق رحمان وہ اس وقت کسی پوزیشن میں تو نہیں ہے کچھ کمٹ کرنے کے. جب وہ کمٹ نہیں کر سکتے اور اگر وہاں اور پھر خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں الیکشن ہو رہا ہو جو ہائی سٹیک الیکشن ہو، انڈیا وہاں پہ انڈیا کی مداخلت ناپسند کی جا رہی ہو بنگلہ دیش میں، تو ڈیفینیٹلی پھر بھارت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ ایکچولی آئندہ جو آنے والے لوگ ہیں، نئی جو حکومت بنے گی بنگلہ دیش میں، اس کے اوپر بھی تو پریشر ڈالنے کی رکھنے کی کوشش ہے نا، کہ جو بھی حکومت بنے گی ظاہر ہے وہ اینٹی حسینہ واجد بن کے آئی ہے بالکل جب، اور اس کے اوپر ایک حسینہ واجد کو لیوریج کے طور پہ ایک پریشر کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اچھا حبیب صاحب، ان کی فارن منسٹری نے تو کہا ہے کہ اس کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ اٹ کین امپیئر آور بائیلیٹرل ریلیشنز ایز ویل. اچھا اب ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا پروگرام میں، کیسے صحافیوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے صرف ایک حقیقت کو رپورٹ کرنے کے لیے. جس طرح وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، عملے کے بارے میں انہوں نے ذاتی معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی، ایک مہم چلائی پولیس نے، اس کو رپورٹ کیا صحافیوں نے، اور جب صحافیوں نے رپورٹ کیا تو ان کے اوپر ہی کریک ڈاؤن ہو گیا. تو ابھی پاسبان حریت جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بیسکلی ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے ایک علامتی دھرنا دیا ہوا ہے پاکستان مظفر آباد میں، جو کہ وہاں سے بیسکلی اپنی جان بچا کے آئے تھے. تو آج یوم جمہوریہ پہ بھارت کی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی تو حق خود ارادیت ہمیں دیا جائے نا. دیکھیے کشمیر کا مسئلہ ایک اپنی جگہ پہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا مسئلہ ہے، اور کشمیر کے باہر کیا کشمیر کے اندر لوگ موجود ہیں جو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. چلیے ان میں ڈفرینٹ شیڈز آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اور پاکستان نے ظاہر ہے پاکستان کا بلیف اور پاکستانیوں کا بلیف ہے کہ کشمیر ایک دن پاکستان کا حصہ بن کے رہے گا. ایٹ دا سیم ٹائم کشمیر میں جو ظاہر ہے بھارت نے جو اپنا غیر قانونی قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے، وہ اسی صورت میں ہم اس کو چھڑا سکتے ہیں جب پاکستان اپنی جگہ پہ ایک مضبوط ملک بنے گا. دو مضبوط ملکوں میں اس طرح کا ایشو زیادہ دیر چل نہیں سکتا. تو پاکستان ظاہر ہے ایک اپنے بیڈ پیچ سے گزر رہا ہے، انڈیا تھوڑا سا بہتر اسٹیبل جگہ پہ ہے، تو اس وجہ سے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بھارت میں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بھارت کے اندر یوم جمہوریہ جو منایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ بن چکی ہے. پاکستان کی طرح یا دوسرے خطے کے دوسرے ملکوں کی طرح ساؤتھ ایشیا میں نہیں چیکرڈ ہسٹری نہیں ہے. اب دیکھیے کہ وہاں پر انہوں نے ایک آہستہ آہستہ چیزوں کو جیسے بنایا ہے. ایک دور تھا کہ بھارت کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک یہاں پہ گروتھ جو ہے 2% سے اوپر ہو ہی نہیں سکتی. اسے کہا جاتا تھا 2% یا پلس کو کہا جاتا تھا یہ ہندو ریٹ آف گروتھ ہے، یعنی 2.12 پر ہی رہے گی. لیکن اب وہی بھارت ہے جو 8.9 8.6 سے گروتھ کرتا ہے، اور مطلب لوگ اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کی جو گروتھ ہے وہ اور بھی بڑھے گی. پھر اب وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. اتنی ڈائیورسٹی کے باوجود وہ ملک چل رہا ہے، جہاں اس نے اپنا قبضہ بھی برقرار رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اتنے ڈائیورس لوگوں کو اکٹھا بھی رکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوگا. اور انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے. بھارت نے پہلے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا، چلیے جیسا بھی بنایا، حالانکہ اس کانسٹیٹیوشن پہ ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی بہت اچھا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بٹ اٹ از ورکنگ فار دیم. اور بائی اینڈ لارج وہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں.
تو یہ ایک بھارت کا جو اس کا سٹرکچر ہے، اب تو کہا جاتا ہے جیسے یعنی ایک طرف آپ پہلے چین کی اگزامپل دی جاتی تھی کہ چین کا جو کلوز سٹرکچر ہے اس نے آخر کار تھوڑی سی اپنے اندر ترمیم کر کے چین کو یہاں تک پہنچا دیا. اب دیکھیے بھارت کا ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے سو کالڈ، بٹ سم ہاؤ اٹ از ورکنگ. ایک کسی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کا چلتا ہوا رہنا یہ ساری دنیا کے لیے اچھی خبر ہے. یہ ساری دنیا کے لیے اچھی خبر ہے. یہی EU کے لیڈرز نے بھی کہا کہ ایک جو سکسیزفل انڈیا ہوگا وہ اسٹیبل دنیا کے لیے بڑا بہتر کردار ادا کر سکے گا. چائنا نے بڑے پازیٹیو پیغامات بھیجے ہیں یوم جمہوریہ پہ کہ ہم اچھے دوست ہیں، پڑوسی ہیں، شراکت دار ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ورلڈ پالیٹکس میں بڑی کلیئر قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں. جی ظاہر ہے جو ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ری الائنمنٹ تو ہوگی. اچھا یہ ایک دن میں نہیں ہوگی، 1 سال یا 2 3 4 سال میں نہیں ہوگی. اب امریکہ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اس کو انڈو کرنے کے لیے، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزیں اگینسٹ امریکن انٹرسٹ چلی جائیں گی. بالکل. اور حبیب صاحب اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ پش کر رہا ہے یونیپولر ورلڈ کی طرف، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حامی جو ہیں وہ آپس میں اتحاد کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے امریکہ کو کاؤنٹر کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.